بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک دا میریکلز آف قرآن، اعجاز القرآن کا پارٹ 2 ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے میٹیریل میریکلز عطا کیے تھے، یعنی حسی معجزات۔ ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے وہ حسی معجزات تھے۔ یہ معجزات اس دور کے اندر جن لوگوں کے سامنے یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے ان لوگوں نے ان معجزات کو دیکھا۔ اس کے دوسرے دن، تیسرے دن، پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے یہ معجزات صرف ذکر کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد جو لوگ ان معجزات کے وقت موجود تھے انہی لوگوں نے یہ معجزات دیکھے تھے۔ اس کے بعد صرف یہ قصہ رہ گئے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات وقتی طور پر ان انبیاء کو دیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری خاتم النبیین پیغمبر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان انبیاء کی طرح وہ معجزات نہیں دیے جو وقتی طور پر دیے گئے ہوں اور اس کے بعد وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1200 معجزات، حسی معجزات عطا کیے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے وہ معجزات ظاہر کیے تھے۔ ان کا ذکر بہت احادیث کی کتب کے اندر ملتا ہے۔ ایک معجزے کا ذکر میں آپ حضرات کے سامنے کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق القمر یعنی چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ یہ ایک میجر جو میریکل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسی معجزہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ کئی معجزات بہت سارے جنگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موجودگی میں۔ مگر امام مسلم کی ایک روایت ہے، اس کو 5109 کے اندر حدیث کا یہ نمبر ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، وَأَنزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایسی کتاب نازل فرمائی جو زمانے کے حادثات سے وہ مفقود نہیں ہو سکتی، جس کو زمانہ اس کو حذف نہیں کر سکتا۔ جو زمانے کے حوادث ہیں، زمانے کے حوادث کے اعتبار سے یہ کتاب ضائع نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، اور اس معجزے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر مکے کے مشرکین وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے معجزات کی کیا کرتے تھے، توقع رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ عنقبوت آیت نمبر 50 اور 51 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی، ایسا معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا۔ لولا انزل علیہ آیات من ربی قل انما الآیات عند اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس عقیدے کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں، قل انما الآیات عند اللہ، یعنی معجزات جو ہیں اور نشانیاں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کسی پیغمبر کے
اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں انبیاء کو وہ معجزات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے، مکے کے مشرکین جو تھے، یہ اس بات کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا جو پیغمبر جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، یعنی معجزات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، میں صرف ڈرانے والا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ کے فیوچر کے حوالے سے کہ اگر آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، آخرت کے اوپر، ملائکوں کے اوپر، کتابوں کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو ان فیوچر آپ لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا، آپ لوگ جو ہے سزا بھگتیں گے، آپ لوگوں کو پنشمنٹ دی جائے گی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا انما انا نذیر مبین، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو واضح انداز میں ذکر فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزل علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اولم یکفہم انا انزل علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی جو تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزہ نازل فرمایا تھا وہ کتاب تھی، وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا، اس قرآن مجید نے اپنے دور کے لوگوں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں، اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ قرآن کے خود ہی آتھر ہیں، خود ہی اسی کے رائٹر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو، مکے کے مشرکین کو، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا، جو اپنے آپ کو افصح العرب سمجھتے تھے، اور جو اپنے آپ کو بڑا شاعر سمجھتے تھے، اور اپنے آپ کو دوسری لینگویجز والوں کے اوپر کیا کہتے تھے، فوقیت دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر جن اور انسان جمع ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے پر ایک دوسرے کی وہ کیا کریں، مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ، تو اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ہیلپ پر، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہ کرنا شروع کر دیں، تو اس کے باوجود بھی وہ اس قرآن جیسی کتاب لانے کے اہل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے لوگوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طرف سے کتاب کیا کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو اس کتاب جیسی کتاب بنا کر کے دکھائیں۔ یہ فرسٹ چیلنج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ یہ چیلنج انسانیت کے اندر اتنی طاقت، اتنی ایبلٹی، اتنا دم نہیں تھا کہ اس چیلنج کو کوئی معاشرہ قبول کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیلنج کو کم کر دیا۔ وہ چیلنج یہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افتراہ، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے، اپنے طرف سے قرآن گھڑ لیتا ہے، بناتا ہے، تو قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، تو انہیں کہہ دیجئے کہ اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر کے دکھائے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا چیلنج دیا، وہ مکمل نہیں کر پائے، چیلنج کو انہوں نے قبول نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چیلنج کو کم کر دیا۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، یعنی اس قرآن جیسی، اس قرآن کے صورتوں جیسی 10 صورتیں چلو بنا کر کے دکھائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو
مدد کے لیے پکارو اگر تم لوگ سچے ہو اس دعویٰ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن کیا کیا ہے، بنایا ہے۔ تو یہ لوگ اس چیلنج کو بھی قبول نہ کر سکے، اس چیلنج کا بھی مقابلہ نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس چیلنج کو اور کم کر دیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بصور مثلہ، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو خود گھڑتا ہے، خود بناتا ہے، خود بنا کر کے کہتا ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، تو کیا کرو، قل فأتوا بصور مثلہ، پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا تھا، اس کے بعد 10 سورتوں کا چیلنج دیا تھا، وہ چیلنج کا مقابلہ وہ ان لوگوں نے نہیں کیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرو، قل فأتوا بصور مثلہ، اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہو اپنی مدد کے لیے پکارو، بلاؤ اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو۔ تو یہ پہلا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا دیا، اس کے بعد دوسرا چیلنج اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سورتوں کا دیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت کا چیلنج دیا کہ چلو اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیلنج کو اور کم کرتے ہیں۔ سورہ طور کے اندر، یہ بھی سورہ مکی صورت ہے، جو پہلے جتنے بھی چیلنجز گزر چکے ہیں وہ مکی صورتوں کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور آیت نمبر 33 اور 34 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد اپنی طرف سے قرآن کیا کرتا ہے، بناتا ہے، اور وہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو قل فأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین فلیأتوا بحدیث مثلہ، کا مقصد کیا ہے، صرف اس جیسا ایک سینٹنس، ایک جملہ بنا کر کے دکھائیں۔ پورے قرآن کا چیلنج، اس کا مقابلہ نہ کر پائے، 10 سورتوں کا مقابلہ نہیں کر پائے، ایک سورت کا مقابلہ نہیں کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھٹا کر کے، کم کر کے ان کو کہا کہ چلو ایک سینٹنس بنا کر کے دکھاؤ اگر تم لوگ کہتے ہو کہ یہ قرآن جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں۔ یہ مکے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا، جو وہ بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شکوک شبہات رکھتے تھے۔ تو آیت نمبر 23 سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر جو ہم اس اپنے عبد کے اوپر، اپنے بندے، اپنے رسول کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اگر اس میں تمہیں ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، تو کیا کرو، فَأْتُوا بِصُوَرٍ مِّثْلِهِ، تو اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے دکھاؤ۔ مدینے والوں کو یہ ایک سورت کا چیلنج دیا تھا، نہ مدینے والوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا، نہ مکے والوں نے اس چیلنج کا مقابلہ کیا، کیونکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیلنج مکہ اور مدینہ والوں کو دیا، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا، تو اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر کے دکھائیں۔ آگے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء نازل کیے تھے، جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزات دیے تھے جو حسی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک آتے آتے امت جو ہے، انسانیت جو ہے، عقلی طور پر وہ ترقی کر چکی تھی، یعنی انسان کی عقل ترقی کر گئی تھی۔ وہ عقل کے اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، آخری قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے لوگوں کو یہ انٹلیکٹ طور پر یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، تو اس کلام جیسے کتاب بنا کر کے دکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی، ان کا نام آتا ہے طفیل بن عمر دوسی۔ طفیل ان کا نام ہے، دوس ان کی ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، دوس قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، اپنی قوم کے وہ چیف اور سردار بھی تھے۔
وہ کہتے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے سے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں آیا تو مکے کے جو سرداران تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک خدا ہے، وہ اپنے آپ کو اس خدا کا نبی اور رسول کہتا ہے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں 360 بت جو ہے ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کو وہ کیا کرتا ہے، رد کرتا ہے، ان کی عبادت سے ہمیں منع کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص تمہارے پاس بھی آ جائے اور تم اس کی دعوت قبول کر لو، تم اس سے کیا کرو، احتیاط کرو، بچتے رہو۔ تو طفیل امر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال دی، ایسا نہ ہو کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنوں اور اپنے آبائی دین کو چھوڑ بیٹھوں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے کان کے اندر روئی ڈالی تاکہ نہ میں بات سنوں گا نہ ہی ایکسیپٹ کروں گا۔ یہ آگے آتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر خیال آیا، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں اچھی اور بری چیز کے اندر فرق کر سکتا ہوں، تمیز کر سکتا ہوں، میں شاعر بھی ہوں، سمجھدار ہوں، عاقل ہوں، کیوں نہ میں اس محمد کی بات کو سن لوں اور سننے کے بعد میں فیصلہ خود دے دوں کہ یہ واقعتاً خدا کا رسول، پیغمبر ہے، میسنجر ہے، یا یہ من گھڑت باتیں بیان کرتا ہے۔ تو طفیل امر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان سے روئی نکالی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے قریب ہوا تو کہتا ہے کہ میں نے وہ کلام سنا جو میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی نہیں سنا تھا، اور وہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزتاً طور پر، میریکل کے طور پر عطا کیا تھا کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص، کوئی معاشرہ جو ہے اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے اندر ایک شخص کا نام آتا ہے عتبہ بن ربیعہ، یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس شخص کو صلح کے لیے بھیجا گیا تھا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو، ٹیبل ٹاک کرو، گیو ٹیک کی بات کرو کہ کچھ باتیں محمد ہماری قبول کرے اور کچھ باتیں ہم ان کی قبول کریں۔ جب یہ شخص عتبہ بن ربیعہ قریش کے سرداروں میں سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت، شروعاتی آیات پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت تک پہنچے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سائنز ہیں، نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی، سجدہ اس ذات کو کرو جس نے خلقہن، ان کو تخلیق کیا ہے، ان کو پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کر سکتے ہو، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ آیت سجدہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو اس شخص نے، عتبہ بن ربیعہ جو شاعر بھی تھا، پڑھا لکھا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بات کرنے کے لیے آیا تھا، صلح کی بات کرنے کے لیے آیا تھا، جب یہ آیت اس نے سنی تو بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سجدے میں گر گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیے بغیر واپس چلا گیا، اور قوم والوں نے اس سے پوچھا کہ ہم نے تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کی بات کو سنتے ہی تم سجدے میں گر گئے۔ تو یہ شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس محمد کے کلام جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا تھا، میں بے اختیار جو ہے وہ سجدے میں گر گیا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کے طور پر دیا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے ہاں
چلے گئے، مگر قرآن مجید رہتی دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات وہ دیے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت انتقال فرمانے کے بعد قرآن مجید رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ یہ انسانی کلام ہے تو اس قرآن جیسا کلام بنا کر کے دیکھو، مگر یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے اور فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی ذمہ داری ہم ہی کریں گے۔